أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق. جہاں قرآن مجید نے ہماری رہنمائی عقیدتی اور معارف کے مسائل میں کی، وہاں انسان کی نگاہوں کی تبدیلی کے حوالے سے بھی قرآن نے ہماری ہدایت کی کہ آیا ہماری نگاہ فقط ایک حسی نگاہ ہونی چاہیے، یعنی ان چیزوں کو جو محسوسات کے دائرے میں آتے ہیں، آیا فقط ہم وہاں تک محدود ہو جائیں، یا محسوسات سے بڑھ کر ماورائے حس وہاں تک بھی انسان کو سوچنا چاہیے۔ دنیاوی شخص کی مثال قرآن نے یہ دی کہ وہ صرف محسوسات کے دائرے کو مانتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ اس دنیاوی حیات کے جو ظاہری چیز ہیں اس کا ان کو جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں، نہ اس پر ایمان رکھتے ہیں نہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے چاہا کہ انسان کی نگاہ ایک توحیدی نگاہ ہو جائے اور وہ ہر چیز کو اسی نگاہ سے دیکھے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم واقعہ کربلا کا بھی جب مشاہدہ کریں تو اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے قرآن ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ اگر مادی اور ظاہری نگاہ سے تجزیہ کیا جائے گا واقعہ کربلا کا تو پھر وہ کامل تجزیہ نہیں رہے گا، بلکہ بہت ہی نواقص اس میں موجود رہیں گے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی دقیق نگاہوں کے ساتھ واقعہ کربلا کو دیکھتا ہے وہ پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ حسین دیندار ہے، دینداری تو حسین کے مکتب میں مل جاتی ہے، حسین عین دین ہے، دین است حسین، اور دی پناہ است حسین۔ حسین نے دین کو پناہ عطا کی ہے۔ یہ ظاہری تجزیے تھے اور یہ مورخ کی ناسمجھ تھی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امام مظلوم امام حسین مدینے سے مکہ جانا چاہتے تھے، مکے سے یمن جانا چاہتے تھے، حسین کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ عام تجزیے تھے،
لیکن توحیدی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ دین بے پناہ ہو چکا تھا. دی پناہ حسین. حسین نے دین کو پناہ عطا کی ہے. حسین کبھی بھی بے پناہ نہیں ہوئی. یہ دین تھا جو بے پناہ ہو چکا تھا. حسین نے کہا دین آؤ، حسین کی پناہ میں آؤ، میں تمہیں پناہ عطا کرتا ہوں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ کل جو ہماری گفتگو جس مقام پر ختم ہوئی وہ تھی ولایت عملی، کہ عقیدے سے بڑھ کر جب انسان اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں اس ولایت کا اجرا کرتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. اور قرآن نے بھی اس جانب ہماری رہنمائی فرمائی کہ ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر شخص کو، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. امام کون ہے؟ من یقتدی بہ، جس کی اقتداء میں اس نے زندگی گزاری ہے، جس کی ولایت کے سائے میں اس نے زندگی گزاری، وہ اس کا امام. تو جس کا امام ہوگا، جس کی ولایت میں اس نے زندگی گزاری ہوگی، قیامت میں اسے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سیدعا کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اٹھایا جائے گا. حتی اصحاب الشمس بالشمس، اصحاب القمر بالقمر، اصحاب الحجارت بالحجارہ. جو سورج کو مانتا تھا اور سورج کی ولایت پہ تھا اور سورج کو خدا مانتا تھا، اسے سورج کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو چاند کو کہتا تھا کہ یہ میرا خدا ہے اور میں اس کے پیچھے چلوں گا اور اس کی بات مانوں گا، اسے چاند کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جو کہتا تھا یہ بت، یہ ہاتھوں کے بنائے بت ہمارے خدا ہیں، اس کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تم نے تو اس کو مانا تھا دنیا میں، آج تمہیں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور وہ بیچارگی جو ہوگی ان میں، وہ ہاتھوں کے بت کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہی قیامت میں اس کے امام قرار پائیں گے. جس نے فرعون کی اقتداء کی، وہ فرعون کی قیادت میں وہاں بھی اٹھایا جائے گا. یہاں سے شفاعت رہبری کا نظریہ وجود میں آتا ہے. شفاعت رہبری کا نظریہ وجود میں آتا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس عالم میں، ما وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ اس نے کیا ہے اس عالم میں اسی کو حاضر پائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کی جزا کو حاضر پائے گا، نا، جو عمل کیا ہے اس عمل کو حاضر پائے گا. جو نماز پڑھی ہے اسی نماز کو دیکھے گا. جب حج پہ گیا ہے وہی حج مجسم ہو کر اس کے سامنے آئے گا. بہت ساری اتنی کثیر روایتیں ہیں اس باب میں ہمارے پاس، خصوصاً اس باب میں کہ جب انسان قرآن کی صورتوں کو حفظ کر کے بھول جاتا ہے تو قیامت میں وہ دیکھے گا کہ کچھ انوار ہیں، کچھ نورانی چہرے ہیں، تو کہے گا کہ کاش یہ میرے ساتھ ہوتا. تو کہا میں تو تمہارے ساتھ تھا. تو کہا اب کیوں نہیں ہو؟ کہا تم نے مجھے چھوڑ دیا تو آج میں بھی تمہیں چھوڑ رہا ہوں. تو کہا مگر تم تھے کیا؟ کہا میں وہ سورہ تھا جسے تم نے حفظ کیا تھا. جب تم نے مجھے حفظ کیا تو میں تمہارے لیے ہو گیا، اب تم نے مجھے بلا دیا تو آج میں بھی تمہیں بلا دوں. اسی طرح ہر نماز، ہر روزہ انسان کے سامنے آئے گا، بالکل جو اس نے عمل کیا اسی کو دیکھے گا. ما وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ عمل کیا ہے اسی عمل کو وہ پائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنی نماز کا مشاہدہ کرے گا تو افسوس کرے گا کہ یہ کیسی نماز تھی جو میں نے پڑھی تھی. جو ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ دعا کے باب میں یا نماز کے باب میں
کہ اس کے شروع اور اس کے آخر میں صلوات کا ہدیہ ضرور بھیجا کرو. تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے بلندی ملے, تمہاری نمازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے اسے بلندی ملے. شروع میں اور آخر میں صلوات کا ہدیہ ساتھ میں رکھو کہ اس کے صدقے میں تمہاری دعا بلند ہو سکتی ہے, ورنہ خود اس دعا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بلند ہو جائے, اس نماز میں اتنی طاقت نہیں ہے. یہ جو ہے کہ ہر نماز کے بعد استغفار کرو, اس کی وجہ یہ ہے کہ خدایا تیرا لطف ہے کہ تو میری نماز کو نماز کہہ رہا ہے, یہ تیرا لطف ہی تو ہے کہ تو میرے روزے کو روزہ کہہ رہا ہے, میرے حج کو حج کہہ رہا ہے, میری عبادات کو عبادات کہہ رہا ہے, میری عزاداری کو عزاداری کہہ رہا ہے. یہ تیرا لطف ہے. ورنہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ انسان جیسے ہی تقرب الہی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدا سے قریب ہونے کی بجائے وہ دنیا کے ہر معاملہ سے قریب ہو رہا ہوتا ہے. جی, ساری توجہات, ساری باتیں اسے نماز میں ہی یاد آ رہی ہوتی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عالم تھے, بظاہر آنکھوں سے خراسانی تھے, وہ وضو کر رہے تھے کہ ایک جوان کو دیکھا, اس نے جتنی دیر میں یہ وضو کر رہے تھے اتنی دیر میں اس نے وضو بھی کر لیا اور نماز بھی پڑھ لی. اور وضو میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے بھی آپ وضو کریں. مستحبات کی رعایت کرنی, لیکن پانی میں اسراف نہیں کرنی. پانی آپ زیادہ استعمال نہیں کر سکتے, روایت میں کہ 1 لیٹر سے زیادہ پانی نہیں. تو جب آقا نے وضو ختم کیا, مسح کیا, اتنی دیر میں وہ نماز پڑھ کر باہر نکل آئے. تو کہا جوان ادھر آؤ, یہ کیسی نماز پڑھی ہے تم نے؟ تو اس نے کہا کب؟ کہا ابھی جو تم نماز پڑھ کر آئے ہو. تو کہا یہ نماز کہاں تھی میری؟ یہ میں نے نماز نہیں پڑھی, میں صرف خدا کے حضور یہ بتانے گیا تھا خدا میں باغی نہیں ہوں بس. ورنہ نماز وہ تھی جو مولا کائنات نے پڑھی, اس کے بعد کوئی نماز پڑھ کر سکتا ہے؟ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. وہ حقیقی نماز خود انسان کے سامنے آئی, انسان کے اعمال خود انسان کے ایک ایک کر کے انسان کے سامنے آئی. اسی لیے خدا نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. موت نابود ہونے کا نام نہیں ہے, موت مر مٹنے اور ختم ہونے کا نام نہیں ہے. موت کو بھی اس نے خلق کیا ہے, خلقت کی نسبت دی جا رہی موت کی طرف, اور تقدم بھی کیا ہے حیات سے. الذی خلق الموت والحیات, پہلے موت کو ذکر کیا جا رہا ہے, پھر حیات کو ذکر کیا جا رہا ہے. عربی زبان میں جب بھی تقدم کیا جاتا ہے کسی چیز کو تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے. یہاں موت کو حیات پر تقدم حاصل ہے. اس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا لیبلوکم, تاکہ تمہارا امتحان لے سکے. ایکم احسن عملا, تم میں سے بہتر عمل کس نے انجام دیا ہے. امام فرماتے ہیں خدا نے احسن عمل کی بات کی تھی, اکثر عمل کی بات نہیں کی. اکثر کی بات نہیں کی, احسن کی بات کی. انسانی ذہن اکثر کے پیچھے جاتا ہے, احسن کے پیچھے نہیں جاتا. آپ نے کتنی نمازیں پڑھی, آپ کتنی بار حج پہ گئے, آپ کتنی مجالس میں جاتے ہیں دن میں. انسانی ذہن کے جو سوالات ہیں وہ تعداد کے اوپر ہیں. پروردگار تعداد کو نہیں دیکھ رہا, احسن کو دیکھ رہا ہے. وہ تعداد کا مشاہدہ نہیں کر رہا, وہ احسن کا مشاہدہ کر رہا ہے. پھر امام سے سوال ہوا کہ یہ احسن کیسے انسان حاصل کرے, تو فرمایا اخلص کے ذریعے سے. اپنے اعمال کو خالص بنا دو, جب خالص بن جائے گا تو احسن کی منزل پر چلا جائے گا, جب احسن کی منزل پر چلا جائے گا تو قبولیت کی منزل پر چلا جائے گا. لیکن انسان کی نگاہوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو عام نگاہیں, ظاہری نگاہیں, وہ تلاش کرتی ہے عدد کو. آپ دیکھیں انسان قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو, حجاج کرام کے لیے قربانی واجب ہے, بقیہ کے لیے مستحب ہے. تو سوال کیا کرتے ہیں
جی آپ کتنے جانور لائے ہیں؟ آپ کتنے کا خریدا ہے آپ نے؟ انسانی ذہن کتنے سے باہر نہیں نکلتا. خدا اس تعداد کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اس اخلاص کو دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے قربانی کی تھی. لیکن انسانی ذہن میں وہ تعداد آتا ہے. اسی لیے کتنی طاقت تھی اس جو کی چند روٹیوں میں، کتنی طاقت تھی کہ یہاں پر دی بی بی زہرا نے، وہاں سے آیت آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انسان دنیا میں کتنے بڑے بڑے دسترخوان لگتے ہیں، کتنی بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن اس وقت کوئی آیت نازل نہیں ہوتی. یہاں پر چند جو کی روٹیوں میں نہ جانے کتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ یہاں پر دیا، وہاں سے فقیر اس گھر سے باہر نہیں گیا کہ وہاں آسمان سے آیت آ گئی. وَيُطْعِمُونَ کہ وہ اطعام کرواتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اللہ حکم، صرف پروردگار کے لیے. یتیما و مسکینا و اسیرا. اور مدینے میں جو اسیر تھے وہ یہودی تھے، مسلمان تو اسیر نہیں تھے. مدینے میں غیر مسلمانوں کو دیا. فقہی احکام اپنی جگہ پر ہیں غیر مسلمانوں کے، لیکن اس نگاہ سے دینا کہ یہ خدا کا بندہ ہے، ہم سے اس نے مانگا ہے، اگر اسے بھی عطا کر دیا جائے پروردگار کی رضا کے لیے تو وہ راضی رہتا ہے. فقہی احکام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسیر کو دینے سے، یہودی تھے اسیر مدینے میں، اس وقت یہودی اسیر تھے. جیسے آج زندان بنے ہوئے ویسے نہیں تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں جو اسیر ہوتا تھا وہ شہر کے اندر ہی رہتا ہے، اسے شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اور وجہ کیا بتائی؟ یہ سوچ کر بھی یہ روٹیاں تقسیم نہیں کی گئی کہ آسمان سے ہمارے حق میں کوئی آیت اترے گی. ہم جو دیتے ہیں فقط اور فقط انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ فقط اللہ کے لیے دیا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ اس کے بدلے کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں تم ہمارا شکریہ ادا کرو. انسان بعض اوقات چھوٹا سا کام کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ کم از کم کوئی سے شکریہ تو کہہ دے. یہ سیرت آپ کو نظر آئے گی دوبارہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں، کہ جب آپ دوبارہ مدینے تشریف لائی ہیں، کربلا کا واقعہ ہو گیا شام سے مدینہ، تو کبھی یہ نہیں چاہا کہ اب کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے، ہم تو پورا دین بچا کر لائیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. تو یہاں پر خود اس آیت کے متعلق یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ وہ آیت ہے جو واقع کربلا کی حقیقی تفسیر کر سکتی ہے. یہ وہ آیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود مقام ثعلبیہ پر جب امام مظلوم مکے سے نکل چکے ہیں، مکہ اور کربلا کے درمیان کا علاقہ ہے ثعلبیہ، وہاں پر ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا اخبرنی بقول اللہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. مولا اس آیت میں خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. تو امام نے فرمایا امام دعا الی ہدی فاجابوہ الیہ. درود پڑھ دے محمد والا. امام دعا الی ہدی فاجابوہ الیہ، امام دعا الی الضلالۃ فاجابوہ الیہا. کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ دو طرح کے امام ہیں جن کی دو دعوت ہیں، جن کی دو وجوہات ہیں، دو الگ الگ ہیں. ایک وہ امام ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، ہدایت کو قبول کرتے ہیں.
ایک وہ امام ہے جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں اور اس گمراہی کو قبول کرتے ہیں۔ یہ دو باقاعدہ الگ الگ خط ہیں، امام دو ہیں، دعوت دو ہے، لشکر دو ہیں، جس کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ دو ہے، جو نتیجہ ہے وہ دو ہے۔ اس کے بعد امام نے سورہ مبارک شورا کی آیت پڑھی، وَفَرِيقٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ مِّنَ السَّعِيرِ، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ سعیر جو جہنم کی ایک وادی ہے اس میں ہے۔ ہَؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَهَؤُلَاءِ فِي النَّارِ، امام فرما رہے ہیں اس امام کی جو اطاعت کر رہا ہے وہ جنت میں ہے، اور جو اس امام گمراہ کی اطاعت کر رہا ہے وہ جہنم میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، بلکہ نہ وہ جنت میں ہے۔ کیوں جنت میں ہے؟ کیونکہ دو دعوت مختلف ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جو جدید افراد اٹھے ہیں، گاندھی صاحب، اس طرح کے جو لوگ ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کی تفسیر کرنا چاہی، وہ اس مطلب کو نہیں سمجھ پائے جو امام حسین کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو گروہ بالکل جدا جدا گروہ ہیں۔ یہ ان کی جو لڑائی ہے، ان کی جو جھگڑا ہے، ان کا جو اختلاف ہے وہ مال و دولت پر نہیں ہے، وہ ملک و سلطنت پر نہیں ہے۔ حاذان انقسام اختصموا بربہم، ان دونوں کا جھگڑا رب کے اوپر ہے، توحید کے اوپر ہے۔ یہ جو دو گروہ بنے ہوئے ہیں یہ کسی مال و دولت کا مسئلہ نہیں ہے، کسی اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ امام حسین نے قیام کیا کہ جیسے فرض کریں ایک شخص پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور دوسرا شخص میٹرک فیل ہے، تو جو میٹرک فیل ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ آپ میری بات مانیں، تو کہتے ہیں میں تمہاری بات کیوں مانوں، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ شعور رکھتا ہوں، تمہیں میری بات ماننی چاہیے، اور اس میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح تعبیر کرتے ہیں واقعہ کربلا کی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس علم نہیں تھا لیکن مدیریت اچھی تھی اس کی، یزید کے بعد کی اور ان چیزوں کی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، اس کربلا کے مسئلے کو امام نے یہاں واضح کیا کہ حاذان خصمان، یہ دو مختلف خصم ہیں، دو مختلف پہلو ہیں، دو امام ہیں، دو دعوت ہیں، دو ہدف ہیں، دو مقصد ہیں، دو منزل ہیں۔ وجہ کیا؟ اختصموا بربہم، ان کا اختلاف توحید پر ہے، رب پر ہے۔ قلنا صدق اللہ وقالوا کذب اللہ، ہم کہتے ہیں خدا سچ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ خدا جھوٹ کہتا ہے۔ ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو خدا کا ہے وہ سچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ والی آیت ہے کہ آپ دیکھیں جنگ احد میں جب ایک چٹان، جنگ احزاب میں جب ایک چٹان درمیان میں آ گئی، ایک مضبوط چٹان، اور وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو منافقین نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ خدا اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فقط اور فقط جھوٹ تھا، وہ غلط تھا، ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ اس وقت پیغمبر اکرم خود تشریف فرما ہوئے اور اس چٹان کو توڑا 3 بار، اور ہر بار میں ایک چنگاڑ لی، اور ہر بار میں پیغمبر نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ اور جب کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ ہر بار میں تکبیر کا نعرہ کیوں؟ تو فرمایا یہ جو پہلی تکبیر تھی ہمیں نوید دی گئی کہ ایران فتح ہو گیا، دوسری میں روم فتح ہو گیا، اور تیسری میں ہم یمن کے مرز تک اور سرحدی علاقے تک چلے گئے۔ تو منافقین ہنس رہے تھے، کہا مدینہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں یمن کے، ایران کے اور روم کے۔ اس کے بعد کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو خدا اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ صرف جھوٹ تھا۔ یہ گروہ ہی اور ہے منافقین کا، یہ خدا کو توحید اس انداز میں مانتا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا قلنا صدق اللہ وقالوا کذب اللہ، ہم یہ کہتے ہیں خدا سچ کہتا ہے، خدا نے جو وعدہ کیے وہ سچ کیے، وہ کہتے ہیں خدا نعوذ باللہ جھوٹ کہتا ہے۔ یہ دو مختلف گروہ بنے اور شروع سے یہ گروہ تھے۔ آپ دیکھیں امام علی کی جنگ کس سے ہوئی؟ امام حسین کی جنگ یزید سے۔ امام زمان آئیں گے ان کی بھی جنگ سفیانی سے ہوگی۔ یہ مسلسل دو لشکر ہیں۔ اب یہ ایک موقع انہیں ملا کہ اس لشکر نے اس لشکر پر غلبہ پایا ظاہری طور پر، اور ان کے جوانوں کو شہید کیا،
خاندان کو اسیر کیا. اور اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ کئی فرعی تھی ما صلی اللہ بالحسین، اے زینب یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا کیا؟ اس وقت بی بی نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو صرف خدا کے جمال کا مشاہدہ کیا، ہم نے تو صرف خدا کے جمال کا مشاہدہ کیا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہم نے مشاہدہ نہیں کی. تم بتاؤ تم کیا دیکھ رہے تھے؟ اب بات اس پر آ گیا. یہ خط ہی اور ہے، یہ جنگ ہی اور ہے. اور امام نے فرمایا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک یہ دو نظریات چلتے رہیں گے. اس لیے امام مظلوم نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو بھی اس راستے پر ہو، اس کا امام حق ہو، وہ امام حسین کی سیرت پر چلنے والا ہو، وہ مانتا ہو صدق اللہ، جو خدا کرے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا اس گروہ کی جو نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کذب اللہ. اصلا دو مختلف نظریات ہیں، دو مختلف تحریک ہیں. اب یہاں پروردگار نے ایک موقع رکھا، جو وہاں سے نکل کر یہاں آنا چاہتا ہے، جسے اندازہ ہو گیا کہ وہ غلط ہے، وہاں سے نکل کر یہاں آنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس موقع یہ ہے کہ وہ دوبارہ امام کو تھامے. کیونکہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. تو اب جو اس یہاں سے گمراہی سے نکلنا چاہتا ہے اور ہدایت پر آنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے دامن سے متمسک ہو جائے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. معذرت میری بوجھل گفتگو ہے، آپ کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے. اب جو یہاں سے یہاں آنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ اس کے لیے جو واسطہ رکھا ہے پروردگار نے، وہ وہی ہے جو آپ کو حر کی سیرت میں ملتا ہے، وہ وہی ہے جو آپ کو برادران یوسف کی سیرت میں ملتا ہے. برادران یوسف کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اقتلوا یوسف او اطرحوه یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. تم ایک کام کرو، تم سب مل کر یوسف کو قتل کر دو، یا قتل نہ کر سکو تو دور دراز زمین پر یوسف کو پھینک کر آ جاؤ. وَيَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، تمہارے باپ یعقوب کا چہرہ اور ساری توجہات تمہاری جانب آ جائے گی. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور یہ کام کرنے کے بعد تم توبہ کرو گے اور نیک قوم بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے. آپ دیکھیں برادران یوسف کے خاندان میں نبوت رہی ہے. حضرت یوسف، حضرت یعقوب، اسحاق، حضرت ابراہیم، یہ خاندانی نبوت کا سلسلہ ہے. انہیں سارے کام آتے تھے، انہیں معلوم تھا توبہ کس طرح کی جاتی ہے، انہیں معلوم تھا استغفار کیسے کیا جاتا ہے، انہیں معلوم تھا مصلی بچھا کر کون سی دعائیں کرنی ہیں، انہیں معلوم تھا کیا الفاظ پڑھنے ہیں، کون سے کلمات ادا کرنے ہیں، ہم کیا کریں گے کہ ہماری توبہ ہو جائے. اور خود ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر یہ جانتے بھی ہیں کہ ہم یہاں یوسف کو قتل کر دیں گے، اب اطرحوہ فی الارض، یا ایک دور دراز زمین پر پھینک آئیں گے. یخلو لکم وجہ ابیکم، ہمارے باپ یعقوب کی توجہات ہماری جانب ہو جائے گی. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم نیک لوگ بن جائیں گے. یہ جانتے ہوئے بھی 40 سال تک توبہ نہ کر پائے ہو. 40 سال ہو گئے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا ہے، 40 سال تک توبہ نہ کر پائے ہو. مگر توبہ کرنا کوئی کھیل ہے؟ مگر توبہ کرنا کوئی اتنا آسان ہے کہ انسان نظریاتی طور پر صرف یہ سوچ لے کہ ٹھیک ہے میں یہ غلط کام کر دوں، میں ولی خدا کے ساتھ دشمنی کر دوں، اس کے بعد توبہ کر لوں اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہ، 40 سال ہو گئے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. نظریاتی طور پر، علمی طور پر سب کچھ جاننے کے باوجود، سارے اعمال یاد ہونے کے باوجود بھی توبہ قبول نہیں ہوئی. نہ قبول دور کی بات، توبہ کر نہیں پائے. ان سے جو توبہ کروائی وہ حضرت یوسف نے کروائی. حضرت یوسف سبب بنے کہ انہیں
توبہ کروائی اور کہا جاؤ اپنے والد کے پاس. وہ گئے حضرت یعقوب کے پاس. یا ابانا استغفر لنا، یا ہمارے بابا یعقوب آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. ہم خود سے نہیں کر سکتے، 40 سال ہو گئے ہم استغفار نہیں کر سکتے. اب ولی خدا کی خدمت میں آئے ہیں، اب ہاتھ جوڑ کر ولی خدا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ چاہیں گے تو ہم توبہ کر سکیں گے، آپ نہیں چاہیں گے تو ہم توبہ نہیں کر سکیں گے. یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی. اب وقت گزرا، زمانہ گزرا، سید سجاد اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں. حسین ابن نمیر داخل ہوا، وہ آتا ہے امام سے پوچھتا ہے کہ امام میں ایسا کیا کروں، آپ بتائیے میں ایسا کیا کروں کہ میری توبہ قبول ہو جائے، میرے کربلا کے گناہ بخش دیے جائے. امام نے فرمایا جا نماز غفیلہ پڑھ لے. وہ سنتا ہے، کھڑے ہو کر چلا جاتا ہے. اصحاب اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے مولا مگر آپ نہیں جانتے یہ کون ہے. امام نے فرمایا میں نہیں جانوں گا تو اور کون جانے گا، یہ میرے بھائی علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر ہے. تو کہا مولا پھر اسے کیوں کہا کہ نماز غفیلہ پڑھ لے، وہ بخشا جائے گا. امام مسکرا رہے ہیں، امام مسکرا رہے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو، کیا صرف یہ کہہ دینے سے کافی ہے؟ اگر یہ توبہ کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو یعقوب کے جو بیٹے ہیں برادران یوسف ہیں وہ 40 سال تک توبہ کر لیتے ہیں. صرف سمجھنے سے توبہ نہیں ہوتی، صرف جان لینے سے توبہ نہیں ہوتی، صرف یہ یاد کرنے سے کہ نماز غفیلہ پڑھ لوں، نماز جعفر دیار پڑھ لوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ اس وقت حل ہوا جب وہ یوسف کی خدمت میں گئے. حضرت یوسف نے چاہا تو وہ توبہ کر سکیں. میں ولی خدا ہوں، میں آج زمانے کا یوسف ہوں، جب تک میں نہیں چاہوں گا یہ شخص توبہ نہیں کر سکے گا. مجھ سے کہا جا رہا ہے آپ تھوڑا درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں. آپ دیکھ لیجئے تاریخ کی کتب میں کہ وہ شخص نماز غفیلہ نہیں پڑھ سکا. نماز خدا کی طرف سے ایک فیض ہے. توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا. التوبہ تو الرجوع، توبہ یعنی رجوع کرنا. خدا تواب ہے، تواب کا مطلب زیادہ رجوع کرنا. تائب کا مطلب رجوع کرنے والا، تواب کا مطلب زیادہ رجوع کرنے والا. خدا نے قرآن میں اپنی صفت کے طور پر کہا میں تواب ہوں اور رحیم ہوں، اور انسانوں کے بارے میں کہا کہ یہ تائبین ہیں، توبہ کرنے والے ہیں. میں زیادہ توبہ کرنے والا ہوں، یعنی زیادہ میں رجوع کرتا ہوں. میں انسان کی جانب رجوع کرتا ہوں تو اس کو توفیق ہوتی ہے وہ میری جانب رجوع کرے، اور جب میں رجوع کرتا ہوں تو وہ واسطہ فیض کے ذریعے سے رجوع کرتا ہوں. جب واسطہ فیض ناراض ہو، ولی خدا نہ چاہے تو پھر کوئی شخص توبہ نہیں کر سکتا. اگر توبہ کر سکتے تو 40 سال میں سب کچھ جاننے کے باوجود، ہر عمل جاننے کے باوجود مصلی میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے، کس قبلے کے تحت بیٹھا جاتا ہے، کیا اعمال کیے جاتے ہیں، سب جانتے تھے برادران یوسف. 40 سال بعد اتنا سمجھ میں آیا کہ ہم ولی خدا کے بغیر توبہ نہیں کر سکتے. توبہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ تے واو بے اور ہے، یہ الفاظ توبہ ہے، خود توبہ نہیں ہے. جیسے پانی بے الف نون، یہ الفاظ پانی ہے. اس الفاظ پانی سے تو پیاس نہیں بجھتی انسان کی. الفاظ پانی یا تصور پانی، منطق میں بحث آتی ہے وجود کی اقسام، یا وجود لفظی ہے تلفظ کر سکتے ہیں، یا کتبی ہے آپ پانی کو لکھیں، یا وجود ذہنی ہے ذہن میں پانی کا تصور بنائیں. یہ تینوں وجودات کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ آثار نہیں رکھتے. آثار جو خارج میں وہ اس پانی کے ہیں جو میری پیاس بجھا سکتا ہے. برادر یوسف جانتے تھے توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ اس وقت ہوتی ہے جب ولی خدا کو راضی کر لیا جائے. امام کہنا یہ چاہتے تھے اپنے اصحاب سے
تم اس بات پر پریشان نہ ہو، میں نے حسین ابن نمیر کو بتا دیا، یہ راز کی بات بتا دی، دیکھو میں بخل نہیں کر سکتا، میں فیاض کا نمائندہ ہوں، وہ فیض کامل ہے، میں بخل نہیں کر سکتا، میں بھی فیض پہنچاؤں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا صرف جاننے سے کافی نہیں ہوگا، جب تک میں ولی خدا واسطہ فیض نہیں چاہوں گا تب تک وہ توبہ نہیں کر سکے گا، اور یہی وہ توبہ نہیں کر سکا۔ تو آج جو اتنے سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کعبہ چلے جائیں گے، ہم حج پر چلے جائیں گے، ہم اتنی نمازیں پڑھ لیں گے، ہم اتنے روزے رکھ لیں گے، اتنی زکوٰۃ دے دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم خدا سے قریب ہو جائیں گے۔ یہ تمہیں خدا سے قریب نہیں کر سکتا، خدا سے قریب جو چیز تمہیں کر سکتی ہے وہ ولایت کر سکتی ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم وعلی الولایۃ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایۃ، کسی چیز کی اتنی ندا دی گئی جتنی ولایت کی ندا دی گئی، کیونکہ اگر ولایت کے سہارے میں اور اس کے ماتحت یہ سارے اعمال انجام دو گے تو یہ سارے خدا قبول کرے گا، اگر اس کے بغیر کہتے جاؤ تمہارا کچھ نہیں ہوگا، جہاں تھے وہیں رہو گے یا اس سے بھی کم پر آ جاؤ گے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ آپ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر رہو۔ صراط مستقیم روایت میں ہے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ یہ وہ ذات ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ حق اتباع کر رہا ہے امام علی کی، علی آگے جا رہے ہیں، حق اس کے پیچھے جا رہا ہے، صراط بنتی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک صراط ہے اس پر امام علی جا رہے ہیں اور ہم سے کہا گیا تم بھی اسی صراط پر چلو، نہ یہ نہیں ہے، علی صراط مستقیم ہے، یہ نہیں ہے کہ علی صراط مستقیم پر ہے، یہ خود صراط ہے، یعنی یہ جو کام کرتے رہیں گے حق اس کی اتباع کرتا رہے گا، اور جب حق اتباع کرتا رہے گا صراط بنتی جائے گی۔ اسی لیے کہا اے عمار اگر تمام میرے اصحاب ایک سمت میں چلے جائے، علی ایک سمت میں چلے جائے تو تم علی کے پیچھے چلنا، ان کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ علی جہاں جائیں گے حق ان کے پیچھے جائے گا، صراط ان کے پیچھے جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہمیں اس راہ پر رکھ، اور اس راہ پر اگر انسان نہیں ہوگا تو پھر برادران یوسف کے واقعے سے خود حضرت حر کہ آج مصیبتوں میں حضرت حر کی مصیبت ہے، خود حضرت حر